ناظرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے قرآن نے ایک اصول دیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، یعنی تم کائنات کی ممتاز ترین خواتین ہو، کہ تمہاری نسبت بھی خاص ہے، تمہارا مشن بھی خاص ہے اور مقام و مرتبہ بھی خاص ہے۔ نبی پاک کی ازواج مطہرات میں آپ کی ایک محبوب زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اقدس ہے، جو بیک وقت عالمہ، مفسرہ، محدثہ، مجتہدہ، فقیہہ اور مدبرہ تھی۔ آپ کے والد، دادا، بھائی، بہن، بہنوئی، بھانجے صحابی ہیں، خود صحابیاں ہیں، اور ایسی ام المومنین ہیں جن کی پاکیزگی، پاک دامنی اور عفت و عصمت کی گواہی خالق کائنات نے دی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کو اپنی ازواج میں سے جن سے سب سے زیادہ محبت تھی، جن کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہوتی، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ ایک بار جبریل امین تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل تم کو سلام کہتے ہیں، اور فرمایا کرتی کہ میرا آپ سے نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ تم جنت میں بھی میری اہلیہ ہوگی۔ اور ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ام المومنین کے ساتھ کس لیول کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور کتنا قرب تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم خوش ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کرنے لگی، حضور وہ کیسے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم نارمل موڈ میں ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تھوڑا سا خواتین والا مزاج ہوتا ہے تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ اور یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مشاہدہ کر کے بتاتے ان کے مزاج کے بارے میں۔ اور ام المومنین عرض کرتی، امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، کہ ادھر آپ کے لبہائے مقدسہ ہلتے ہیں اور ادھر اللہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کیسی عالمہ تھی، کیسی محققہ اور مدبرہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال فرما جانے کے بعد 47 برس حیات رہی، اور جلیل القدر صحابہ، اکابر صحابہ آپ سے مسائل پوچھتے، قرآن، فرائض، حلال و حرام، شعر، تاریخ عرب اور علم الانصاب کے حوالے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص درک اور ملکہ عطا کیا تھا۔ سیرت، حدیث اور فقہ کے معروف امام زہری فرماتے کہ اگر اس امت کی تمام خواتین کے علوم کو جمع کیا جائے تو آپ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کا علم سب سے زیادہ ہوگا۔ اور آپ کے بھانجے قاسم بن محمد بن ابی بکر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی خطیب آپ سے زیادہ فصاحت و بلاغت والا نہیں تھا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمایا کرتے تھے، جب کبھی بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا تو ام المومنین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ اس کا ایسا صحیح جواب دیتی کہ ہم سب کی تسلی و تشفی ہو جاتی۔ آپ کی جو مرویات ہیں وہ کتب حدیث کی زینت ہے، سائے ستہ میں، موطا امام مالک میں، مسند احمد میں، دارمی میں، مشکات میں، موطا امام محمد میں وہ مرویات موجود ہیں۔ اور ام المومنین اتنی بے مثل نسبت رکھنے کے باوجود، اتنا اعلیٰ علمی مقام رکھنے کے باوجود، زہد و تقوی میں بھی اپنی مثال آپ تھی، جود و سخا بھی آپ کی مثالی تھی کہ ایک ایک دل میں 80 ہزار درم اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ درم صدقہ و خیرات کر دیا کرتی تھی۔ اکثر روزہ رکھتی، راتوں کو قیام کرتی، عبادت و ریاضت اتنی کرتی، اللہ کی بارگاہ میں اتنی گریہ زاری کرتی، عاجزی کرتی، اور فرماتی کاش کہ میں ایک درخت ہوتی اور اللہ کی تعریف میں رطب اللسان رہتی۔ امت کی یہ عظیم ماں، نبی پاک کی یہ محبوبہ زوجہ 17 رمضان 58 ہجری کو رمضان المبارک میں علیل ہوئی، اور جب کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں، اللہ کو یاد کرتی کرتی ہی دنیا سے چلی گئی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو اہل مدینہ کے لوگ اتنی کثرت سے اکٹھے ہوئے کہ ایسے لگتا تھا کہ عید کا سماں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔
उम्मुल मोमिनीन की अज़मतें इससे सिवा है, हम जितना भी बयान कर लें। उनका इल्मी मकाम, उनका ज़ुहद व तकवा, वरा, इखलास और दीन में जो अल्लाह ने उनको तदब्बुर अता किया था, और आज पूरी उम्मत मुस्लिमा के पास जो शरीयत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना है, उसका अगर ये कहा जाए कि 1/3 उम्मुल मोमिनीन से रवायत होकर उम्मत के पास पहुंचा है, तो ये मुबालगा ना होगा। अल्लाह करीम हम सबको अपनी इस प्यारी और अजीम माँ का एहतराम करने की, मोहब्बत करने की और उनका मकाम रफ़ी ज़िक्र करके उससे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।